फूड साइंटिस्ट कौन है? यूट्यूब से कितना कमाता है? इसका नाम क्या है? इसकी उम्र कितनी है? ये दिखता कैसा है? इस तरह के सवालात के जवाबात आज ईद के पुरमुसर्रत मौके पर हम आपको देंगे। होशियार, अगर आपने फूड साइंटिस्ट चैनल की कोई वीडियो पहले कभी नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। बराए मेहरबानी एक आधा हमारी कोई और वीडियो देख लेने के बाद ही ये वीडियो देखें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिन पहले हमने आपसे अपने YouTube कम्युनिटी टैब में आपसे कुछ सवालात पूछे। कुछ सवालात आप पर मबनी थे तो कुछ हम पर, तो कुछ अपने बारे में, तो कुछ फूड साइंटिस्ट के बारे में जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें। हमने आपसे पहला सवाल किया कि आपके ख्याल में इस फूड साइंटिस्ट चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं। आम तौर से आपको हर YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमारे केस में ये सब्सक्राइबर काउंट हिडन है। आप में से ज्यादातर को ये लगता है कि ये तादाद 50,000 सब्सक्राइबर्स की है। तो इस ईद के पुरमुसर्रत मौके पर स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे लोगों से गुजारिश है कि वो बाआवाज़ बुलंद इंशाअल्लाह कहें और इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करें। आपकी दिल की मुराद पूरी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि शायद गलत जवाब देने से उनके नंबर कट जाएंगे, तो उन्होंने हमसे ही सवाल पूछ डाला कि भाई कितने आदमी थे। तो मुस्लिमा बहन, फूड साइंटिस्ट चैनल के अंदाजन 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तजस्सुस में आलिया खान भी थीं। उन्होंने भी जवाब देने के बजाय दुआ देने का फैसला किया। जव्वाद भाई भी काफी परेशान मालूम हुए कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। एनी को लगा कि ये ट्रिक क्वेश्चन है, तो उन्होंने नन ऑफ द अबव का नया ऑप्शन तख्लीक दे दिया। सख्त लौंडे ने भी काफी सख्त जवाब दिया। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब इस तजस्सुस में कुछ कमी वाक़ई हुई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा कि भला आप हमारे फूड साइंटिस्ट चैनल तक पहुंचे कैसे। एक कसीर तादाद ने YouTube सर्च जवाब दिया। इस जवाब से कुछ जान में जान आई कि जब लोग YouTube पर कोई रेसिपी सर्च करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हमारी वीडियोस मिल जाती हैं। सिर्फ 7% लोगों को इस चैनल का फेसबुक से पता चला, जिसमें से सैयदा फैसल भी एक हैं, जो हमारी कराची हलीम की रेसिपी किसी फेसबुक पेज से देखकर यहां पहुंची। सिर्फ 3% को किसी जानने वाले से हमारे चैनल के बारे में मालूम हुआ। और फिर जवाद साहब पूछते हैं कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों इतने कम हैं। खैर, हमारी वीडियोस को शेयर करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। शहबाज खान ने मौका पाते ही बिरयानी की रेसिपी की फरमाइश कर डाली, लेकिन हमारे पैरों के नीचे से जमीन तब निकली जब शहबाज भाई ने कहा कि उन्हें यह रेसिपी अपने हस्बैंड के लिए चाहिए। हम दुआ गो हैं कि हम मिसेस शहबाज से गुफ्तगू कर रहे थे। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा कि आपने हमारी कौन सी वीडियो सबसे पहले देखी थी। 32% ने कहा फज्जे दे पाए, जबकि 32% ने ही अदर पे टिक लगाया। और सारा मजा इन्हीं 32% जवाबात में है। किसी ने समोसा रेसिपी बताई तो किसी ने खीर और मंदी, तो किसी ने वहीद के फ्राई कबाब। दानिश रमजान को हमारी कुनाफा की रेसिपी बहुत पसंद आई। भाई कोई रमजान भाई को पकड़े, इनके पास टाइम मशीन है। रिफत ने जवाब दिया बारबेक्यू चिकन रेशमी कबाबी हांडी। अब तो ये वही बात हो गई कि हमें मैकडॉनल्ड्स की लस्सी बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, हमें तो ये याद नहीं रहता कि कल खाने में क्या खाया था, तो फिर ये शायद जरा मुश्किल सवाल है। एस मोहम्मद ने मटन कुन्ना पाया जवाब दिया। ये हमारी YouTube पर पहली वीडियो थी। एस मोहम्मद, जो पहले पॉपुलर डिमांड और इब्ने आदम के नाम से जाने जाते थे, हमारे चंद बिल्कुल शुरू के सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। और हाँ, मेरी बातों का हरगिज बुरा मत मानिएगा आप लोग, मजाक को मजाक समझें। मेरी नीयत आपकी दिल आजारी करना नहीं है। फिर हमने कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछे कि किस डिश के बगैर आपकी इफ्तार नामुकम्मल है। आप में से ज्यादातर ने पकौड़े जवाब दिया। इस बात का हमें पहले ही से कुछ अंदाजा था, इसीलिए अपनी इस साल की रमजान स्पेशल सीरीज में हमने आपको सबसे पहले फूड साइंटिस्ट का पकौड़ा मिक्स और मरी स्टाइल प्याज और आलू के पकौड़े बनाने सिखाए। इसके अलावा हम आपको एग अचारी पकौड़ा, अचारी अनियन ब्लॉसम्स, फूड साइंटिस्ट की खट्टी चटनी, मंगोड़े और फिलाफिल भी बनाना सिखा चुके हैं।
اس سوال سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس چینل پر موجود 32% عوام کافی امیر ہے، کیونکہ رمضان میں غریب کو تو فروٹ چاٹ نصیب نہیں ہوتی۔ حیران کن طور پہ صرف 5% عوام افطار میں چنا چاٹ کھانا پسند کرتی ہے۔ ڈاکٹر فرنگی کو چیز پکوڑے پسند آئے، اب نام سے ہی ان کی فرنگی پسند واضح ہے۔ طلحہ خان کو لال شربت نہ ملے تو خود لال ہو جاتے ہیں، اور ام فاطمہ، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر ہم نے سوال ذرا بدلا کہ کون سی ڈش کے بغیر آپ کی سحری نہیں ہوتی؟ آدھی عوام لسی یا دہی سحری میں زیادہ کھاتی ہے، 28% ہماری طرح رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ حماد بھائی ملک شیک پیتے ہیں، ام فاطمہ رات کا کھانا اور دہی نوش فرماتی ہیں، جبکہ اسپونٹینیس علی اچانک چائے پی لیتے ہیں۔ پھر ہم نے ذرا رخ بدلا اور ایک آئی کیو کا سوال پوچھ ڈالا کہ اگر 1 سال ایک آئی لینڈ پر گزارنا پڑے تو آپ اپنے ساتھ کون سی چیز لے جانا پسند کریں گے؟ 5 کلو نمک، 1000 تازہ انڈے، 50 زندہ چکنز، 1 دودھ دینے والی گائے، یا پھر 1 بوری آلو۔ 16% لوگوں نے نمک چوز کیا۔ یہ واقعی کھانے سے رغبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ بغیر نمک کے کھانا کیسے کھائیں گے۔ یہ نہ سوچا کہ آپ ایک آئی لینڈ پر ہیں اور آپ کو چاروں طرف سے سمندری پانی نے گھیر رکھا ہے۔ 6% لوگوں نے 1000 تازہ انڈے چوز کیے۔ 38% نے 50 زندہ چکن سلیکٹ کی۔ شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ چکن سے میری مراد مادہ مرغیوں کی ہے، لیکن چکن مرغا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو 1 سال 50 مرغوں پر گزارنی پڑے تو بھائی پاکستان چھوڑ کر آئی لینڈ پر جانا ہی کیوں تھا، یہیں رہتے۔ 30% لوگوں نے دودھ دیتی گائے چوز کی۔ تو اگر آپ کو مویشی سنبھالنا اور دودھ دھونا آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں ایک بار ضرور گائے کا دودھ دھونے کی کوشش کیجیے گا، پھر شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آپ بس کوشش ہی کر پائیں گے۔ صرف 10% لوگوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور 1 بوری آلو چوز کیے۔ آلو کی کاشت کرنا بہت آسان ہے اور یہ سب سے کم رسکی آپشن ہے ان سب میں سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نشرہ اب نمک لے کر آئی لینڈ نہیں جائیں گی اور سخت لونڈا بھی اسے گریز کرے گا۔ اینی نے پہلے بھی نیا جواب تخلیق دیا تھا اور اس بار سوال ہی میں ان کو جواب نظر آ رہا تھا۔ سمیرہ کمال ابھی بھی بضد ہیں کہ انہیں گائے چاہیے۔ شفقت بھائی کو 50 مرغوں کے ساتھ اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ جواد بھائی اور ایس بیگ صاحب 1 سال بعد جزیرے سے واپس آ کر آلو کے پراٹھے کے نام سے ہی چڑھنے لگے ہیں۔ پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عید کس ڈش کے بنا نامکمل ہے۔ 70% لوگوں نے بریانی کہا اور صرف 14% نے کہا پلاؤ۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور فوڈ سائنٹسٹ چینل صرف کراچی میں تو دیکھا نہیں جاتا بلکہ ہمارے سبسکرائبر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور سے پنجاب میں، تو شاید وہ لوگ پلاؤ کو ہی بریانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ فگرز میں صحیح کر دوں گا۔ پھر ہم نے آپ سے ایک بہت آسان سا سوال پوچھا کہ ہمارا فرسٹ نیم کیا ہے، یوسف، حسین، عبداللہ یا فوڈ؟ جب زیادہ تر کو نام معلوم ہی ہے تو وضاحت کرنی نہیں بنتی، لیکن کچھ ایسے جوابات موصول ہوئے جو ہماری عقل سے پرے ہیں۔ ایک بھائی نے بالکل نیا نام ہی مارکیٹ میں متعارف کروایا، کہیں یہ وہی تو نہیں جو عید کا چاند ایک دن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایس محمد عرف پاپولر ڈیمانڈ عرف ابن آدم نے کوئن ڈینیرس دی فرسٹ آف ہر نیم، مدر آف ڈریگنز، بریکر آف چینز کی طرح ہمارا نیا نام متعارف کروایا۔ مسٹر مولانا علامہ حکیم پروفیسر ویڈیو میکر ایڈیٹر ڈائریکٹر وار اینالسٹ عبداللہ یوسف حسین AKA فوڈ سائنٹسٹ، انوینٹر آف بنیان پوٹلی اینڈ بنیان اسٹرینر۔ اوقات بدھ، جمعہ، اتوار، ٹھیک شام 5 بجے یوٹیوب پر۔ ایس محمد بھائی نے جب سے بنیان کی پوٹلی استعمال کرنا شروع کی ہے ان کے گھر پر نمک کا خرچ کم ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے آپ سے اپنا لاسٹ نیم پوچھا۔ محمد عمار فاروقی نے لوڈو کے شاطر کھلاڑی کی طرح بےمانی کی اور راز فاش کر ڈالا۔ اسی طرح چنگیزی، سخت لونڈا، جواد احمد خان، عامر خان، ام فاطمہ نے بالکل صحیح گیس کیا۔ عاطف شہزاد کو سیور پلاؤ کی ریسیپی چاہیے۔ اینی خان کو ہماری ریسیپی آف کولڈ وار والی ویڈیو بہت پسند آئی، بائی دا وے وہ ہماری بھی سب سے پسندیدہ ویڈیو ہے۔
اور اینی نے ایز یوزول کریز سے باہر کھیلتے ہوئے ہمیں لکھنوی بنا ڈالا۔ پھر ہم نے آپ سے اپنی عمر گیس کرنے کو کہا۔ سب سے زیادہ انٹرسٹ لوگوں کو شاید اسی میں تھا، کیونکہ سب سے زیادہ جواب ہمیں اسی سوال کے موصول ہوئے۔ میں سمجھتا تھا کہ میری انداز گفتگو کی وجہ سے لوگ میری عمر زیادہ گیس کریں گے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے عزت رکھی اور کم عمر ہی گیس کی۔ اور یہ 5% لوگ کون ہیں؟ ان کو مجھے اب پکڑنا ہے۔ دیکھو، قانون اور تندور والے کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھاگ سکتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے۔ عامر خان نے انکشاف کیا کہ ہم عمر چور ہیں۔ تبسم نے التجا کی کہ یہ سروے کب ختم ہوگا۔ پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ عید کے روز اپنا دن کیسے گزارتے ہیں۔ 71% لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، یعنی عید کے دن آئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 17% فارغ ہو کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، جبکہ 21% دعوتوں میں عید گزار دیتے ہیں۔ دانش رمضان کو اس سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ عامر خان نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عمار میاں اس سال ہمیں بریانی نہیں کھلائیں گے۔ لبنہ اب اکتا چکی ہیں۔ نشرہ فضل آج کے دن کتابیں نہیں اٹھاتی، غالباً میڈ یا پری میڈ کی سٹوڈنٹ معلوم ہوتی ہیں، اور کہیں غلطی سے اقرا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں تو نشرہ نہ پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ امینہ کو نیند بہت آتی ہے اور سخت لونڈا نرم گدے پر سو کر عید گزارتا ہے۔ اور آخری سوال ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ عید کے دوسرے روز کیا کرتے ہیں۔ آپشنز وہی تھے۔ دوسرے دن زیادہ تر لوگ رشتہ دار اور دوستوں سے ملنے جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے بالکل آخر میں عثمان خان صاحب کے لیے اجتماعی دعا کروانا چاہتا ہوں۔ تمام شادی شدہ مرد حضرات ذرا زور سے آمین بولیں۔ یا اللہ ہمارے عثمان بھائی کی مشکلات کو آسان فرما اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اور آپ لوگوں کو قسم ہے کہ عثمان بھائی کا نیا ایڈریس کسی نے بھی بھابھی کو نہیں بتانا۔ آپ تمام لوگوں کو فوڈ سائنٹسٹ کی طرف سے عید مبارک۔ وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔